الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ استقبال رمضان، یعنی رمضان کا استقبال کیسے کرے، رمضان کا ویلکم کیسے کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رمضان کے تعلق سے جو مجھ کو اور آپ کو بات بتلائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے میں کیا نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، یہ اس مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا، اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کی کتاب بنے گی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور اسی رمضان کا جو تعلق روزوں سے ہے، انہی روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اب یہاں پر جو مقصد اصل وہ ہے تقویٰ. قرآن میں مجھ کو اور آپ کو جس طریقے سے رمضان کے لیے تیار کیا گیا، رمضان کی پوری مکمل جو تیاری دی گئی، رمضان میں جتنی عبادتیں کرنا ہے، رمضان میں جو بھی کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ان تمام کی تمام چیزوں میں جو مین ٹریننگ ہے وہ دی جانے والی ہے تقوی کی. اصل مقصد ہے تقویٰ. اگر ہم روزہ تو رہتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، تراویح تو پڑھتے ہیں، قیام اللیل تو کرتے ہیں، لیکن اگر تقویٰ ہمارے پاس سے مائنس ہے تو پھر ہمارے ان روزوں کا، ان نمازوں کا، ان عبادات کا کوئی ہم کو صلہ ملنے والا نہیں ہے. مقصد اصل ہے تقویٰ. آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ خشیت، وہ ڈر، وہ خوف، وہ چیزیں پیدا ہو جائے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ کام اللہ رب العالمین کو ناراض کر سکتا ہے یا خوش کر سکتا ہے. ہر وقت ہر جگہ پر اس سوچ کو لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی بولوں، کچھ بھی کھاؤں، کہیں پر بھی جاؤں، اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اور اس سوچ کے ساتھ مجھ کو آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اب اتنا بہترین مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر دی جا رہی ہے مجھ کو اور آپ کو تقوی کی ٹریننگ، اور ایسا مہینہ جس کی فضیلتیں، جس کی رحمتیں، جس کی برکتوں کے تعلق سے ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں. اتنا خاص اسپیشل مہینہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے، شیاطین جو کہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں ان کو تک روک دیا جا رہا. اتنا اسپیشل مہینہ، تو کیا ہم اتنے اسپیشل مہینے کو یوں ہی ضائع کر دیں؟ نہیں نا. اتنا بہترین مہینہ جس کے اندر اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، عبادتیں کرنے کے موقع کھول دیے جاتے ہیں، راستے بنا کر دے دیے جاتے ہیں. تو ہم اس میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اتنا بہترین ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا والے تمام کام کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اپنی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جنت الفردوس اپنا مقام بنا سکتے ہیں. تو کوئی بھی مومن ایسے موقع کو نہیں چھوڑنا چاہے گا، بلکہ ہمارے جو اسلاف، ہمارے صحابہ تھے نا، رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا کرتے تھے، اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنے دماغ کو پوری طرح تیار کر لیا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، رمضان عنقریب میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے. اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان عطا کرے، آمین. تو اب ہم کو کرنے والے کام کیا ہے؟ 10 ہم کو 20 کام آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے. ان میں جو اہم کام، جو 10 کام اسٹارٹنگ کے ہے وہ کیا ہے؟ ہم کو نیت، سب سے پہلی چیز نیت کرنی ہے. نیت کرنی ہے، خود کو بدلنے کی نیت، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت، اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کی نیت، اپنے آپ کو نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھانے کی نیت. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات. نیت نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. رمضان آ رہا ہے، نیت کر لیجیے کہ آپ پوری طرح روح اور جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کر کے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا، خالص اخلاص صرف اللہ کے لیے ہوگا. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکات، ہمارا صدقات، ہماری عبادات، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارے الفاظ اللہ کے لیے ہوں گے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے. دوسرا کام چاند دیکھنا ہے انشاءاللہ، اور چاند دیکھ کر اس کی دعا بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہم کو دعائیں بھی پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے. دل میں کسی بھی قسم کی گندگی، میل، بغض، کینہ، حسد، جلن، کوئی یہ چیز نہیں ہوگی. اور اپنے آپ کو تنقید سے بچا لے، تنقید کرنے سے، تنقید کرنے والوں سے. کیونکہ دل میں گندگی آتی ہے تنقید کی وجہ سے. جب سامنے والا ہمارے تعلق سے تنقید کرتا ہے تب دل میں گندگی آتی ہے، اور جب ہم لوگوں کے سامنے دوسروں کی تنقید کرتے ہیں تب ان کے دل میں ہمارے تعلق سے گندگی پیدا ہوتی ہے. تو تنقید کا نظریہ مائنس کر دینا ہم ہمیشہ. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ہم کو کیا کرنا ہے؟ 4تھ کام، رمضان کے ہر لمحے کو غنیمت جاننا ہے، ایک سیکنڈ کو اہمیت دینا ہے. ایک سیکنڈ بھی ہمارا اس کے اندر ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ انشاءاللہ کرنی ہے ہم کو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح نیکیوں کے ارادے کرنا ہے. جب تک ہم کوئی نیکی کا ارادہ نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہیں لیں گے، وہ نیکی کی ہم کو توفیق نہیں دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے مضبوط ارادے. ڈھوکلے ایسے اوپری ارادے نہیں، ہاں کر لیں گے اللہ سے، یہ لے نہیں. اللہ تو ہم سے لے، تو لے گا، ضرور لے گا. ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو بنا دے، مگر ہم سے کام لے. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح روح کی صفائی ہم کو کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ روح کی صفائی کے لیے 3 ہم کو کام کرنے ہیں، اخلاص کے ساتھ، ارادوں پہ عمل کر کے، اور دل کی صفائی کر کے.
اور پھر 3 چیزیں کون سی یاد رکھنی ہے؟ دل، دماغ اور زبان. کیونکہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی چیز دماغ میں آتی ہے, اور جس دماغ میں ہوتی ہے وہی چیز زبان سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے روح کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے, نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے. لمبی لمبی نمازیں ہم کو پڑھ جائے رمضان میں انشاءاللہ, تاکہ ہمارے اندر خشوع اور خضوع آئے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے بن پائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح رمضان کے لیے اپنے دماغ کو پوری طرح تیار کرنا ہے, اور اپنے دماغ کو پوری طرح تیار کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہر نیگیٹیوٹی کو مائنس کر لینا, اور تفرقات سے بچانا. یہ کیسا ہوتا کہ وہ کیسا ہوتا کہ بیٹی کی شادی کب ہوتی کی, کس سے ہوتی کی, کیسے لوگوں میں ہوتی کی, کون ملتا کی, پتہ نہیں, ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں کا جو لفظ ہے یہ ختم کر دینا. ٹھیک ہے, اور بیکار کے خیالات, غیبت, چغلی, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کے اپنے دماغ کو مائنس کر لینا. ان سب چیزوں سے دماغ کو تیار کر لیجیے, کیونکہ جب تک آپ دماغی طور پر کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک وہ کام آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح جسم کو تیار کرنا ہے. اب جسم کو تیار کرنے کے لیے خوب کھانا پینا نہیں ہے, وقت پر سونا ہے. ٹھیک ہے, وقت پر کھانا ہے, وقت پر کھانے کا تو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سحر اور افطار ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اور ہیلدی فوڈ کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح فرائی آئٹم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. اگر آپ ہیلدی رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ تلی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سلاد کا زیادہ استعمال کرنا ہے, جتنا ہو سکے اتنا زیادہ, اور پیٹ بھر کے ڈکار لینے تک کھانا نہیں, ایک حصہ تھوڑا باقی رکھنا ہے. ورنہ ہوگا کیا, بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے سارا دن سستی میں جائے گا, نیند میں جائے گا, ایسیڈیٹی میں جائے گا, آپ کی باڈی نقصان میں ہو سکتی ہے, نقصان میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے اپنے احتیاط کرنا ہے اپنے جسم کی تیاری کے لیے. پھر اسی طرح سچی توبہ کرنا ہے. سچی توبہ یعنی دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا ہے ہم کو. ہاں, ایک ایک سے لے کر پورے فرسٹ, ابھی 10th چیز کیا تھی؟ سچی توبہ کرنا. پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ نیت کو خالص کر لینا. اوکے, سیکنڈ چیز چاند دیکھنا ہے, اور چاند کے دیکھنے کے بعد ہم کو دعا پڑھنا ہے. تھرڈ چیز دلوں کو صاف کرنا ہے, دلوں کی صفائی. اوکے, اور رمضان کے ایک لمحے کو بھی ویسٹ نہیں کرنا, ہر لمحے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اچھا, اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, ہاں, اس کے بعد نیکیوں کے ارادہ کرنا ہے, مضبوط ارادے, اور ان پر عمل کا ارادہ. ٹھیک ہے, ہاں, اس کے بعد روح کی صفائی کرنا ہے. اس کے بعد جی دماغ کو تیار کرنا ہے, کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. ہاں, اس کے بعد جسم کی تیاری. اس کے بعد سچی توبہ. اب سچی توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف پلٹنے کا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب کتنے پوائنٹس باقی ہے ابھی ہمارے پاس؟ 10 پوائنٹس ہوئے, 10 پوائنٹس ابھی باقی ہے. سچی توبہ میں یاد رکھنا یہ رمضان ہمارے لیے ایک کلیننگ ایجنٹ ہے, یعنی اب انہیں آ گیا نا تو مطلب مجھ کو اور آپ کا پاک کر دے گا انشاءاللہ. اوکے, ایسی توبہ کریں گے کہ ہمارے اب روح پر, ہمارے دل پر ایک بھی گناہ کا نقطہ باقی نہیں رہنا, ایک بھی ڈاٹ نہیں رہنا ہمارا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں, 11th چیز کیا ہے؟ دیکھیے, رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا, تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کس کے لیے رہنا؟ قرآن کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں قرآن کا مکمل پورا دور کیا کرتے تھے, دور قرآن پورا کیا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قرآن کو 2 مرتبہ مکمل کیا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں, اگر نہیں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کا وقت جو رمضان میں ہمارا گزر رہا وہ کس کے ساتھ رہنا؟ قرآن کے ساتھ رہنا. اوکے, اب بیکار چیزوں میں وقت نہیں بالکل بھی. جب بھی ہم کو فرصت کا وقت ملے, فرصت کا وقت ملنا نہیں, وقت نکالنا ہے اب ہم کو قرآن کے لیے. میری سحر ہو گئی, اس کے بعد سے مجھے قرآن پڑھنا ہے, میری ظہر ہو گئی, مجھے قرآن پڑھنا ہے, اثر ہو گئی, قرآن پڑھنا ہے, مغرب ہو گئی, قرآن پڑھنا ہے, عشاء ہو گئی, قرآن, یعنی کون سے ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے اس ٹائم کو اپنے لیے چن کے رکھ لینا. میرا عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے. اوکے, ہاں, اس کے بعد آئیے 12ویں چیز ہے گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا. مجھے نہیں کرنا ہے گناہ, معافی تو مانگنا ہے, پہلی بات مجھے بچنا بھی ہے, مجھ سے ہو ہی نہ گناہ, اس کی بھی فکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کو اس قابل بناؤ, ایسے بناؤ کہ آپ سے گناہ ہی نہ ہو. ایسے گناہ جو کہ آپ کے دل کو نا زنگ آلود کر دینا, اس سے بچنے کی فکر کرو. اللہ پہلے تو مجھے بچا لے, اور مجھ سے ہو جائے تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے 13 پوائنٹ, قیام اللیل. کیا ہے جی قیام اللیل؟ بولیے ذرا مجھے جی. تہجد, تراویح, قیام اللیل, کیا ہے یہ؟ الگ الگ چیزیں ہیں. یس, تہجد عام دنوں میں اگر پڑھی جائے تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تراویح اور قیام اللیل رمضان میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح اور قیام اللیل. تراویح, تہجد, قیام اللیل, یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھنا. تو اب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کتنا پڑھا کرتے تھے؟ صحیح حدیث سے اللہ کے نبی نے جو پڑھایا وہ کتنے ہیں؟ 8 رکعت ہیں. آپ تہجد پڑھے 8 رکعت, قیام اللیل کرے 8 رکعت, تراویح پڑھے 8 رکعت. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وتر. تو قیام اللیل کم از کم جو رمضان آیا نا, اللہ کے ہمارے پر فرض نہیں ہے قیام اللیل کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل 3 دن کیا نا, اللہ کے نبی اس کے بعد اللہ کے نبی نہیں گئے, نہیں پڑھائے, اس ڈر سے کہ لوگوں کے شوق اور ذوق کی وجہ سے کہ اللہ یہ فرض نہ کرتے. لیکن ہم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے اس رمضان میں قیام اللیل ضرور کریں, تاکہ ان قیام اللیل کی جو نفل نمازیں ہیں نا, ہماری زندگی کی جو فرض نمازیں جو چھوٹ گئی, اگر کل قیامت کے دن ہماری ان نمازوں میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہماری ان نوافل کو کیا کرے گا؟ ان نمازوں میں بدل دے گا. تو ہمارے جنت میں جانے کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو قیام اللیل نہیں چھوڑنا. آپ کو اگر جماعت کے ساتھ موقع مل رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لینا,
अगर जमात के साथ मौका नहीं है तो खुद पढ़ना। और जरूरी नहीं है कि क़ियामुल लैल में आप पूरी कुरान पढ़े, नहीं, आपको जितना कुरान याद है आप उतना पढ़ सकते हैं। अगर आपको मसाजिद का इंतजाम मिल रहा, जाइए, मौका मत छोड़िए। कहीं आपको एक अच्छा मौका मिल रहा, अगर तरावी पढ़ाई जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक, जाइए, मत रोकिए अपने आप को। अगर मौका नहीं है कहीं पर भी, खुद ठहर कर लोगों के लिए मौका बन जाइए, ठीक है। हाँ, क़ियामुल लैल। उसके बाद 14 काम, 14 पॉइंट है, घरेलू काम को अभी मुकम्मल कर लेना रमजान आने से पहले। असलाफ के अंदर तो ये तक देखा गया कि वो अपने पहनने वाले कपड़े तक निकाल कर रख दिया करते थे ताकि रमजान में उन कपड़ों को निकालने का जो वक्त है वो भी ज़ाया ना हो। अल्लाहु अकबर। रमजान के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। घरों के जितने भी काम हैं उन तमाम के तमाम कामों को रमजान से पहले निपटा देना, मुकम्मल कर देना। असलाफ के ताल्लुक से मैंने कहा ना कि वो रमजान में पहनने वाले कपड़ों को तब क्या करते थे, निकाल कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। क्योंकि निकालने में जो वक्त ज़ाया होता ना, उस वक्त को भी वो ज़ाया करना पसंद नहीं करते थे। अब हमारे घर के जो बेडशीट्स है या जो भी चीज़ें जो इस्तेमाल की नहीं है, उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको निकाल कर फिर निकाल रहे हैं, जमा के रख रहे हैं, निकाल रहे फिर जमा के रख रहे हैं, नहीं। जो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं है उसको फौरी हटा के रख दो ताकि उससे हमारा वक्त ज़ाया ना हो। सफाई करनी है, फौरी अभी कर दो, रमजान में कर लेते नहीं बैठना। ईद के लिए क्या करते हैं हम, ईद की तैयारी के लिए आखिरी अशरे को पूरा खत्म कर देते। घर पे सब आते हैं ना तो क्या करते हैं, रोज़ में पूरी सफाई कर लेते बैठते घर की। ईद के दिन नहीं करना, घर को साफ सुथरा रखिए। वैसे तो मोमिन के घर हमेशा साफ सुथरे ही होते हैं और होना भी चाहिए। हाँ, अगर थोड़ी बहुत अगर उसको थोड़ी सी ज़रूरत है तो उसको निपटा दें। साल में एक ही बार उठा रहे, एक ही बार कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ सुथरा रखना ही चाहिए। तो कोशिश करें जो भी आपके काम है, जिस चीज़ में आपका वक्त जा सकता है उस काम को पहले कर लें, ओके। और अपना टाइम, असल मकसद क्या है यहाँ पर, वक्त को बचाना। अपने वक्त को क्या करना, रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वाले कामों की तरफ लगाना। उसके बाद आइए 15 जो काम हमको करना है, रमजान हमारे लिए बहुत एक अहम जरिया है हमारी दुआओं को कबूल करने का। कसरत से दुआएं करना, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से मांगते रहना। अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है मांगने वाले लोग। मांगो अल्लाह से जो मांगना चाहते हो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। जो भी मांगना चाहते हो मांगते रहो, मांगते रहो। अल्लाह थकता नहीं है हमारी दुआओं को सुनते हुए, हमको देते हुए, हमको अता करते हुए कभी नहीं थकता। इफ्तार का जो वक्त होता है ना, उसमें कसरत से बैठ जाओ अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है हमारे लिए दलील है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, जो इफ्तार का जो वक्त है ना, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी जानों को जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाह से दुआ करो कि उस वक्त अल्लाह मेरी भी जान को क्या कर, मेरी गर्दन को भी जहन्नम से आजाद कर दे। हमारा असल जो वक्त होता है ना, अफसोस की बात है कि इफ्तार की तैयारी में लग जाता है। हाल ये होता है हमारा कि अजान होने के लिए 10-15 मिनट होते हैं, उस वक्त हम क्या रहते, मिर्चियाँ, भजिए, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या बनाते हुए हम अपने वक्त को पूरा ज़ाया कर देते। नहीं, इफ्तार के लिए जो भी तैयारी करनी है ना, फौरन असर की बात करो, असर की नमाज पढ़ के फौरन, और ऐसा सेट करो टाइमिंग को, आपके पकवान को ऐसा सेट करो कि आप एक आध घंटे के अंदर काम खत्म करके हट जाए और अल्लाह के सामने बैठ जाए। इफ्तार करने से आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले अल्लाह के सामने बैठ जाओ दुआएं करते हुए। एक बेहतरीन मौका है अपने आंसुओं के जरिए जहन्नम की आग को बुझाने का। रो अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने, अल्लाह ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सलूशन मुझे नहीं मिला, तू मुझे दे दे। जो मांगना चाहते हो ना वल्लाह आप आजमा के, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, कोई गुनाह ऐसा जिसको छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ नहीं सकती, इफ्तार के वक्त अल्लाह से बैठकर रो के दुआ मांगो, अल्लाह दूसरे दिन आपके लिए उसका कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा, उस गुनाह से बचने का, वो चीज से निकलने का। या कोई ऐसा काम जो आपका हरगिज नहीं बन पा रहा, अल्लाह के सामने वक्त बैठ कर दुआ करो, अल्लाह तो मुझे दे, और अल्लाह के लिए खैर नहीं है तो जो चीज खैर है उसकी तरफ मोड़ दे मुझे। आपका दिल मुतमईन होना शुरू हो जाएगा। इफ्तार का वक्त बड़ा प्यारा वक्त है। हमको पता है ना कि वो कितनी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, कितने हमारे काम हमको बनवाना है, कितनी सारी चीजें अल्लाह से मांगना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अल्लाह हमको जो मांग रहे हैं ना वो दे दे। मांगते ही दुआ इसलिए ना कि अल्लाह मुझे दे दे, तो इस यकीन से जब आपको मांग रहा है ना, तो वो वक्त को तरजीह दो। सहर का वक्त, तहज्जुद का जो वक्त होता है ना, नबी ने क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर होता है ना, उस वक्त निदा लगाते हैं, मांगो मेरे बंदे हो, क्या मांगना चाहते हो मैं तुम्हें दे दूं। कोशिश ये करो कि सहर करने से पहले जो हमारे पास तहज्जुद का जो वक्त होता है ना, फजर से पहले तक तहज्जुद का जो वक्त होता है, उसमें भी कम से कम 10-15 मिनट अल्लाह से दुआएं जरूर करो, जरूर अल्लाह से दुआएं करो। कबूलियत के वक्त है वो, उन वक्तों को खाली खाने और पीने में ज़ाया मत करो अल्लाह के लिए। कितने पॉइंट्स हुए हमारे? 15 पॉइंट्स हो गए। 16 पॉइंट, अपने वक्त को बेकार के कामों में ज़ाया नहीं होने देना। और सबसे अहम चीज, बेकार हमारे वक्त को ना किसी को देना बेकार में, ना किसी का वक्त हम लेना बेकार में। समझ जाओ इसको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और जो ज्यादा वक्त हम रमजान में बर्बाद कर देना किस वजह से मालूम है? ईद के दिन के ड्रेस के लिए, ईद के दिन पहनने वाली चप्पल के लिए, ईद के दिन पहनने वाली चूड़ियों के लिए। हम आप देख लीजिए, अल्लाह अकबर, हैरत होती है मुझे मुसलमान औरतों को देखकर। आखिरी अशरा है और पूरे के पूरे बाजारों की जीनत बनी हुई है। रमजान में नो शॉपिंग का टाइटल लगा लो। जो भी मुझे शॉपिंग करनी है, जो भी मुझे खरीदना है, जो भी मेरी जरूरत की चीजें लेना है, मुझे रमजान आने से पहले लेना है। हमारे असलाफ मुकम्मल तैयारी शाबान में कर लिया करते थे, रमजान में वो बाजारों की जीनतें बना करती थी।
اور ہمارا ایمان کس درجے پہ چلا گیا, آفرز کے لیے نکل جاتے ہیں ہم سیدھا 50% آفر ہے, بھاگو. چند پیسوں کے لیے رمضان کا قیمتی وقت برباد کرنا کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا, کتنا گھاٹے کا سودا. اللہ اکبر. اور پورے آفرز بھی کب آتے, شیطان بھی دیکھو جو کام پہ لگاتا نا, اللہ اکبر, حالانکہ ہوتا نہیں وہ ہمارے درمیان, اس کو تو جکڑ دیا جاتا ہے نا, لیکن 11 مہینوں کی جو محنت ہے نا ہمارے اوپر, وہ تو دکھے گی نا, وہ تو نظر آئے گی نا. جتنا اہم وقت اتنے ہی ہم کیا ہوتے ہیں اللہ سے دور. آخری طاق راتوں میں تو ہم دکھنا بھی نہیں بازار میں, دکھنا بھی نہیں. پہلی بات تو پورا رمضان جانا ہی نہیں. ہاں واقعی آپ کو بہت زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ گئے فوراً اپنا کام کرے, نکل گئے, آ گئے. نہیں, ویسا نہیں ہوتا. ان کو ایک ڈریس لینے کا رہا تو انہوں خالہ کو لیتے, پھپھو کو لیتے, آنٹی کو لیتے, صاحب کو لیتے. ایک دکان نہیں 10 دکانوں کو دیکھتے, یہاں دیکھتے نہیں پسند آیا, وہاں دیکھتے نہیں پسند آیا, وہاں دیکھتے 10 دکانوں کو دیکھ کے جب انہوں سلیکٹ کر کے لیتے. دلہن کا جوڑا بھی نہیں لیتے ویسا ہم عید کا جوڑا لیتے نا, نہیں. اور عید کس کے لیے ہے مجھے بولیے؟ جس نے رمضان کو پا کر اللہ کو راضی کر لیا اس کے لیے عید ہے نا. یہ بازاروں کی زینت بننے والے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. اور عید کے لیے نیا کپڑا پہننا یہ کہاں سے لائے ہماری؟ عمدہ کپڑا پہنو, اچھا کپڑا پہنو, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نیا کپڑا پہنو بولے نہیں, بولے نہیں پہننا ہی ہے, نہیں فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. نہیں, ہم پرانا اگر کوئی ہمارے پاس ڈریس ہے اور اچھا ہے, بہتر ہے, عمدہ ہے, پہن سکتے ہیں آپ. نہیں پہننا ہے نیا کپڑا, نہیں لیا تو کیسا. رمضان میں خریدے تو وہ رمضان کی عید کو پہن سکتے سمجھتے ہیں, اس سے پہلے خریدے تو پہن سکتے, پرانا ہو جاتا انہیں. اللہ کے لیے اتنا وقت ضائع کرتے نا صرف عید کے ایک ڈریس کے لیے. اللہ اکبر. ہم مومن ہوتے ہیں, ہم مسلمان ہوتے ہیں, ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. آپ دیکھ لو پورا بازار اتنا فل رہتا, فل کی جگہ فکس بولو, میں فکس سمجھ میں آ گئی نا بات, فکس بولے تو جانے کے لیے راستہ بنا کے جانا پڑتا ہے, لوگوں کو ہٹا کے اس قدر ہو جاتا ہمارا راستہ. ہم کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. جو بھی لینا ہے, جو بھی کرنا ہے. ہاں اچھا, اگر آپ کو اتنا ہی لینا ضروری ہے تو آپ آن لائن اللہ کے حساب سے موجود ہے نا, فیسلٹی ہے نا, لے لو. مگر آن لائن میں بھی اپنا پورا وقت ضائع نہیں کرنا. نہیں, ہم جا رہے ہیں بازار میں زینت تو نہیں بن رہے نا, پورا وقت آن لائن میں نہیں دے دینا. صبح سے شام تک یہ کھولے, یہ ایپ شاپنگ کا, یہ ایپ کھولے بیٹھ گئے, وہ ایپ کھولے بیٹھ گئے, وہ ایپ کھولے بیٹھ گئے. نہیں, ٹھیک ہے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور یہ بیکار کی شاپنگوں کے چکر میں بازاروں کی طرف تو ہرگز بھی نہیں جانا. ابھی لے لینا جو بھی لینا ہے, ابھی کر لینا وہ کام, جو رمضان میں کرنے. ہاں 17 پوائنٹ کی طرف آئیے, لیلۃ القدر کی ابھی سے دعا کرنا اللہ سے. اللہ رمضان آنے والا ہے, اور رمضان میں جو اسپیشل نائٹ ہے نا, کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ جس رات میں تو نے قرآن کو نازل کیا, جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے, جس رات میں سب کی مغفرتیں ہوتی ہے, جس رات میں پوری زمین اور آسمان کے درمیان ایک انگلی کا بھی فرق نہیں ہوتا, جہاں پر فرشتے نہیں ہوتے, اس رات میں میری مغفرت کرتے, وہ رات مجھے عطا کرتے. اللہ سے دعائیں کرنا. اور لگے میں کیا کہا, لیلۃ القدر کب ہے؟ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات. بہتر ہے کہ 27 کو فکس کر کے 5 طاق راتیں اگر آپ کو مل جائے اور بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. آخری عشرے میں کسی کو بھی نہیں پہچاننا, آپ کون, میں کون, میں اور میرا رب, ختم. کیونکہ اس کے اندر جو آفر ہے نا ایک 1 نائٹ کا, وہ اگر ایک پتہ چلا گیا تو ملنے والا نہیں ہے پھر بھائی دوبارہ. بہت چوکنا رہنا لیلۃ القدر کے لیے, بہت زیادہ چوکنا. لیلۃ القدر وہ رات کی بہت زیادہ فکر کرنا. اس کے بعد آئیے 18 پوائنٹس پر صدقہ اور خیرات. جتنا اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا, کوشش کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں, کیونکہ جو ہم نے صدقہ کیا وہی مال ہمارا ہے, جو ہم نے نہیں کیا وہ ہمارا نہیں, ہمارے ورثہ کا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ وارثوں کا ہے, کیونکہ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو لیں گے کون؟ ان کے وارث. جو آپ نے آپ کے ہاتھ سے صدقہ کیا وہ آپ کا ہے, اس کا آپ کو اجر دیا جائے. رمضان ایک بہترین موقع ہے, جہاں لگا سکتے ہیں, جو لگا سکتے ہیں, جتنا لگا سکتے ہیں, اللہ نے جتنی طاقت دی آگے بڑھ جاؤ. اور کوشش کرو کہ صدقہ آپ چھپا کر دو, کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے, دل ہے نا اللہ رب العالمین غنی کرتا ہے, دکھا کر مت دو. کیونکہ زکات تو بتا کر دی جاتی ہے نا, صدقہ جو ہے نا چھپا کر دینے کی کوشش کرو. لیکن آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, صدقہ دیا جاتا ہے نا تو سامنے والی کی عزت کو اچھال کر نعوذ باللہ. اگر خاندان میں کسی کو ہر رمضان کسی کو دیا جاتا ہے تو نہ جانے والے کے بارے میں ہر سال ان کو بھیجتے نہیں. آپ کو معلوم تو جس کو آپ نے دیا اسی کو معلوم, تو اللہ کو معلوم, ختم. آپ کسی کو صدقہ دے رہے نا, اس کی عزت اب آپ کے پاس ہے, اور جو لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا منہ نہیں کھولتے, زبان نہیں کھولتے, اور ہاتھ نہیں مانگتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں. ایسے مسکین کو ڈھونڈو, خاص طور پر ایسے لوگوں کو دو جس کا کام بن جائے نا تو اس کی دل سے ہماری جو دعائیں نکلے نا وہ سیدھا عرش کو جا کر چھوئے. ایسے لوگوں کو دو, اور خاص طور پر دین کے کاموں کے لیے. سب سے زیادہ شیطان جہاں کو روکتا ہے نا, دین کے کاموں کے لیے روکتا, وہاں نہیں رکنا. رمضان ہے, اچھا موقع ہے, فوری آگے بڑھنا. اصل مقصد کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا نا. مقصد جب سامنے ہوگا تو ہمارا ہاتھ پیچھے نہیں ہوگا. صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا. اللہ رب العالمین کو وہ مال زیادہ پسند ہے جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, اس کے اندر سے کوئی 1-2 لاکھ دے دے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے, وہ مال پسند ہے جس کے پاس کم ہو, اس میں سے بھی وہ نکال کرتے. بات آئی نا سمجھ میں؟ اور اللہ رب العالمین کو بھی دیکھو نا کیسا جو چیز پسند ہے, ہو سکتا ہے ہمیں سے سب کے وہی حالات جو ہے, جیسا اللہ کو دینے کے لیے تیار ہے نا, اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہے نا.
ठीक है। हाँ, 19 पॉइंट की तरफ आइए। फराइज को जब हम तरजीह देते ही है तो रमजान में हमको सुन्नतें और नवाफिल को तरजीह देना है। फराइज तो होती है हमारी कैसे भी, लेकिन कोशिश ये करना कि सुन्नतें भी अदा हो। सुन्नतें पढ़ ली, हम 12 रकात हमारी सुन्नतें हो गई दिन की, फराइज हो गए हमारे, और उसके बाद जो भी वक्त मिल रहा अल्लाह के सामने ठहर जाओ और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो सुनाना है वो सुना लो। नवाफिल अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। वल्लाह अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, अगर आपको अपनी जिंदगी में जो काम नहीं बन रहे ना बनवाना है ना, नवाफिल को अपनी जिंदगी में ज्यादा कर लो, अल्लाह बना देगा आपके उन कामों को। ये आजमाई हुई चीज है, खाली बोली नहीं जा रही। हाँ, सहाबा के जरिए हमको दलीलें मिलती है। तजुर्बात जो मैं आपके सामने रखूं, नवाफिल को कसरत से पढ़ो। 20 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तरजीह देना। नबी वसल्लम की सुन्नतें आमतौर पर जो रोजों की जो सुन्नतें होती है ना, फर्ज रोजे की नियत कब करनी है? पहली सुन्नत कब करनी है? फजर से पहले, ठीक है। दूसरी चीज सुन्नतों में सहरी अल्लाह के नबी ताखीर किया करते थे, जल्दी नहीं खा लेते थे। हमारे पास होता क्या, 3 बजे खा ले जाना, नहीं, ताखीर करना, लेट करने की कोशिश करना, इतना भी लेट नहीं करना कि अजान हो जाए। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या थी? अल्लाह के नबी सहरी को थोड़ा लेट खाया करते थे, जल्दी नहीं खा लेते थे, एकदम जल्दी जब सहरी का वक्त शुरू हुआ ना तभी नहीं खा लेते थे। कोशिश करते थे कि थोड़ा इतना ताखीर हो कि आप उतने वक्त में खा ले और उसके बाद अजान हो जाए, ठीक है। हाँ, उसमें सुन्नतों में इफ्तार अल्लाह के नबी जल्दी किया करते थे, जल्दी करते थे इफ्तार में। अजान होते ही फौरी हमको इफ्तार करना है, इंतजार नहीं करना है। जो सैरंग का हमारे पास इंतजाम है ना, ये सिर्फ इंडिया, मेड इन इंडिया और पाकिस्तान में जो साउंड आता है ना, ये नबी का तरीका नहीं है। अजान से पहले 10 काम करे, जब मगरिब का वक्त हो जाए। आज तो अल्लाह के एहसान से माशाल्लाह हमारे पास टाइम का तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपको सही मगरिब का टाइम जो मिलना है आपको फोन के जरिए मिल जाएगा ना, देख लीजिए, इंतजार क्यों करना। हो सकता है मस्जिद आपके घर से थोड़ा सा दूर हो और आपको आवाज ना आए, हो सकता है मौजन देने में ताखीर करे तो आप लेट हो जाओगी ना, हो सकता नहीं हो सकता। तो क्या करना, टाइम हमको देखना ना, पहले क्या टाइम पर है वो टाइम पे बैठ जाना, क्योंकि अल्लाह के नबी जल्दी क्या करते, सुन्नत है ये। उसी तरह अल्लाह के नबी की सुन्नत ही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में जितने खैर के काम कर सकते थे वो करते थे, और जितने गुनाह हो सकते थे उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे। इसकी सुन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में सुबह और शाम मिसवाक को नहीं छोड़ते थे, मिसवाक करते रहना हमेशा, बहुत बेहतरीन सुन्नत है, ठीक है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जितना हो सकता है उतना तरजीह देने की कोशिश करना। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पूरे टोटल? 20 पॉइंट्स हो गए। जहन तैयार हो गया रमजान के लिए? जोर से आना चाहिए आवाज मुझे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे दे, आमीन। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक कौल बताती हूँ आप लोगों को, और जो लोग रोजा है ना, ये रोजा, उसके ताल्लुक से 1-2 बात इंशाल्लाह कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगी और रमजान में होने वाला शेड्यूल आपके सामने रख दूंगी, क्योंकि अब ये रमजान से पहले होने वाला हमारा ये संडे आखिरी संडे है। आने वाला जो संडे होगा उसके फौरन 1 या 2 दिन के बाद रमजान स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने नेक्स्ट संडे को डिलीट कर दिया इज्तिमा के लिए, क्योंकि उसके फौरन 1 या 2 दिन के बाद हमारी 20 डेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हमारी तैयारी की तरफ हमारा दिमाग लगाए। आप लोग भी अपने जो काम करने हैं वो काम भी इंशाल्लाह कर ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये संडे रमजान से पहले का आखिरी संडे है, ओके। अब यहाँ पर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक कौल सुनिए आप लोग। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, बंदे के लिए कोई चीज उसके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, कोई मामला उसका उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है जिस मामले में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सच्चाई को अख्तियार कर ले। यानी सबसे ज्यादा मामला हमारे लिए फायदेमंद वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सच्चाई का मामला अख्तियार कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देने की कोशिश नहीं करना। दुनिया में हर कोई हमारी आंख से बच सकता है, हम लोगों की आंख से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर से कोई नहीं बच सकता। सच्चाई, अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला रखना, ठीक है। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अगर हमारा मामला सच्चाई का हो गया ना, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हर रास्ते को ऐसे आसान कर देगा, जैसे मक्खन में से बाल निकाल कितना आसान हो जाता है, उससे अल्लाह आपके तमाम कामों को, तमाम रास्तों को आसान कर देगा, समेट देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कामों को एक जगह। आसान हो जाएगी हमारी चीज, कोई भी चीज करना, मुश्किलात दूर हो जाएंगे हमसे। अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला रखना, धोखा नहीं, अल्लाह के साथ नहीं, अल्लाह को धोखा नहीं देना किसी भी मामले में, ठीक है। और बगैर शरई उज़्र के रोजा नहीं छोड़ना। कितनी बड़ी फजीलत है ना रमजान के रोजों की, मेरी और आपकी मग़फ़िरत हो सकती है। अल्लाह अकबर। रोजे का बदला कौन देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब मर्द हो या औरत, बगैर घर के जेंट्स को खास तौर पर ये तंबीह कर देना, ऑर्डर दे देना, क्योंकि हमारे घर के पूरे औरतें होम मिनिस्टर है घरों की, है नहीं, ये ऑर्डर तो उन लोग का ही चलता कैसा भी। तो अब ये ऑर्डर दे देना कि रमजान में जितने भी बालिग हमारे घर में उन सब पे क्या है, रोजा फर्ज है, नहीं रहना है, दुकान 24 घंटे चलती होंगी, चलने दो, मगर रोजा मत छोड़ो। माल कमाने के चक्कर में रोजों को नहीं छोड़ना। होता क्या अक्सर हमारे पास, रमजान के महीने को कमाने का महीना जब समझ लिया जाता है तो रोजों को पीछे डाल दिया जाता। नौजवान बच्चे हमारे सहरी में उठ नहीं सकते इसलिए रोजे छोड़ देते, नौजवान हमारी बच्चियां, लेकिन औरतों के मुकाबले में मर्द ज्यादा छोड़ते हैं रोजों को। मेरा जो तजुर्बा है उस तजुर्बे के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, आप पर अगर कोई शरई उज़्र नहीं है, आप उन लोगों में शामिल नहीं है जिनके ऊपर ये पॉइंट लगाया जा सकता है कि हाँ ये रोजा छोड़ सकते, तो आप रोजा हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। चाहे आप कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कुछ भी हो, बालिग हो गए, आपको रोजा रखना है। शरई आपके पास शराअतन कोई उज़्र नहीं है तो रोजा रहना है आप, ठीक है। नहीं मुझे भूख बहुत लगती, मुझे डॉक्टर पानी बहुत पीना बोला, ऐसा बोले वैसा बोले, ये करना पड़ता वो करना पड़ता, रोजों को नहीं छोड़ना है। और रोजों में
روزہ رہ کر بھی جھوٹ غیبت کی چیزوں میں کام بالکل بھی نہیں کرنا، ورنہ پھر ہمارا روزہ بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گا. ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی روزے میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں. بھوکے رہنے کے سوا اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے، پہلے بات اجر ہی نہیں ہے اس کا. تو ان چیزوں کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. اور رمضان آ رہا، اپنی انرجی کو پوری بڑھا لو، پازیٹیو ہو جاؤ. اپنی جتنی کمزوریاں ہیں نا جسم کی پورا کو ڈیلیٹ کر دو، سب کو ڈیلیٹ کر دو. نہیں میں کمزور ہوں، میرے کو یہ درد ہے، مجھے وہ درد ہے، نہیں میں نہیں اٹھ سکتی ہوں، میں اٹھنے کے بعد مجھے یہ ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ کرنا پڑتا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے نا اس کو ذہن میں رکھو. واللہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے تو مجھے یہاں پر یہاں پر ایسا رش کرو اپنے آپ پر کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا آج کہ آج ہم صحت مندی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں. ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ کھا پی سکتے ہیں. آپ ہاسپٹل چلے جائیے، گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جائے، کوئی بھی ہاسپٹل چلے جائے، وینٹیلیٹر میں جو لوگ رہتے ہیں نا، کھا سکتے پی سکتے. اتنا بڑا احسان ہے نا اللہ رب العالمین کا. ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کو منوا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کتنے مواقع ہمارے پاس، اللہ اکبر، ہزاروں نے اربوں خربوں موقع ہمارے پاس. تو اب ان موقعوں کو غنیمت جاننا. کمزوری کا ذہن میں خیال آئے نا، نہیں اللہ الحمدللہ اللہ کے احسان سے میں اگر سارا دن بھوکا بھی رہوں تو میں مر تو نہیں جاؤں گی نا. فرض ہے میرے اوپر روزہ، میرے اوپر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مجھے روزہ رکھنا ہے ابھی کیسے بھی. اللہ موقع دے رہا نا، گھر سے یہاں تک کلاسز کے لیے قرآن کلاسز آ سکتی ہوں، فوری آ جانا. ورنہ کئی ایسے لوگ جو آنا چاہتے لیکن آ نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ موقع دے رہا نا اس کا فائدہ اٹھا لینا. ورنہ جب بندہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ موقع اس سے، جب بندہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا جو نعمتیں اس کو دی گئی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے پاس وہ نعمتیں باقی نہیں رکھتے. الحمدللہ رب العالمین، ہمارے پاس اربوں خربوں نعمتیں اللہ رب العالمین کی. اس رمضان کو اپنا بہترین رمضان بنانے کے لیے، بیسٹ رمضان بنانے کے لیے فل جوش کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اس کی مکمل طاقت کے ساتھ تیار ہو جائیے. اللہ کو اس رمضان میں راضی کر کے ہی رہنا ہے. انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کو اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں انشاءاللہ، ہماری جنت الفردوس کو پکی کر لیں ہم انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. یاد رکھنا اس رمضان کو اپنا چینجنگ رمضان بنانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہر آنے والے رمضان میں، ہر گزرے ہوئے رمضان کی، پچھلے رمضان میں میرے اندر کیا چینج ہوا تھا، اس رمضان میں میرا کیا چینج ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی مکمل تیاری کرنے والے بنا دے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرنے والے بنا دے. آمین. اللہ کو راضی کرنے والے بنا دے، ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنے والے بنا دے، ہم کو قرآن کو ہمارا بیسٹ فرینڈ بنانے کی توفیق عطا کر دے. آمین. اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور شفاف بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.